ایک تو عام لوگ ہیں نا، ایک کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں. جو دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں موجود ہے، کام کر رہا ہے دین کا کسی بھی طریقے کا، تو اس کے اوپر کچھ الگ سے بھی نعمتیں ہیں جو عام لوگوں سے زیادہ ہیں، کہ اللہ کے نبی کا دین کا کام کر رہا ہے. یہ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، کوئی تصوف میں کام کر رہا ہے، کوئی تبلیغ میں کام کر رہا ہے، کوئی جہاد میں کر رہا ہے، کوئی تدریس میں کر رہا ہے، اور جتنے بھی دین کے شعبے ہیں. کوئی علماء ایسے ہیں جو حق پہ رہتے ہوئے سیاست کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو حق پہ رہتے ہوئے لکھنے کا کام کر رہے ہیں قلم سے. بہت سارے کام ہیں دین کے. جو دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دین کا کام کرنے والا ہو، اس کے سر میں درد ہو جائے اور وہ اس پہ ثواب کی امید رکھے، پچھلے سارے گناہ معاف. اسی طرح جو دین کے کام کرنے والے ہو، سمندر کا سفر کر رہے ہو اور وہاں متلی آ جائے تو شہید کا ثواب، متلی آنے پہ شہادت کا ثواب. اور اگر سمندر میں ڈوب کے مر گیا تو ڈبل شہادت ہے، 2 شہیدوں کا ثواب. حدیث کے اندر آتا ہے جس نے سمندر کو عبور کیا، اس نے گویا زمین کی ساری آبادیوں کو عبور کیا، اور اس میں چکر آئے، سر چکرایا، متلی آئی تو یہ ایسے جیسے خون میں لت پت ہونے والا. حدیث کے اندر آتا ہے جس نے اللہ کے راستے میں سمندر کا، دریا کا سفر کیا، اس کا سر چکرایا، متلی آنے لگی، اس شہید کی طرح ہیں جو خون میں لت پت ہو. آج کل تو حج عمرے پہ جاتے ہیں نا، ادھر سے جہاز میں بیٹھے ہو سیدھے جدے اتر گئے، مدینہ طیبہ اتر گئے، پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جب سفینۃ الحجاج مکہ مکرمہ سے جاتا تھا، یہ 7 دن، 8 دن، 14 دن، 15 دن کا سفر ہوتا تھا کراچی سے جدہ، 14-15 دن کا. اب سمندری سفر بہت دفعہ پریشان کن ہوتا ہے، عادت نہیں ہوتی، اور متلی آتی ہے، الٹی آتی ہیں، طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، سمندری بخار چڑھ جاتے ہیں، اور سمندر میں جہاز جا رہا ہے، چاروں طرف پانی پانی، کچھ نظر نہیں آ رہا، ادھر سے جناب کوئی طوفان آ گیا، بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. تو اس میں اجر بڑھ جاتا ہے. کچھ نشان اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. کون سے نشان؟ سجدے کا نشان جو ماتھے پہ پڑ جائے، ٹخنوں پہ، پیروں پہ، گھٹنوں پہ جو نماز کی وجہ سے نشان پڑ جاتے ہیں، وہ نشان اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. اسی طرح جہاد میں کوئی نشان پڑ جائے، دین کا کام انسان کوئی کر رہا ہے، وہ نشان پڑ جائے، زخم ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دین کا کام کر رہا ہو، اس کے راستے میں اس کو زخم لگ جائے، زخمی ہو جائے، قیامت کے دن وہ اس زخم کو لے کر اللہ کے پاس آئے گا، اس شان کے ساتھ آئے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں پھوڑا نکلا، کوئی دانہ ہو گیا، پھوڑا نکل گیا، کیا ہوگا؟ اس پھوڑے کے اوپر یا اس بندے کے اوپر شہادت کی مہر لگا دی جائے گی. انسان دین کا کام کرنے والا ہو اور پھوڑا نکل جائے تب بھی شہادت کا درجہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خطرے کا اور خوف کا گزر ہو جائے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں. کس کے اوپر؟ جو دین کا کام کر رہا ہے، کوئی خوف آیا، کوئی تھریٹ آ گیا. آج دین کا کام کرنے والے کتنے لوگوں کو خوف اور خطرے ہیں، کتنے مسائل ہیں. سینما کھولنا ہو بہت آسان، ہمارے ماحول میں کوئی گناہ کا کام کرنا ہو بڑی لوگ آتے ہیں شوق سے، اور دین کا کام کرنا ہو تو کتنے ہی قسم کے مسائل ہیں. اس کو میں بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن جو دین کا کام کرنے والے علماء کی تعداد دیکھیں، کتنے شہید ہو چکے ہیں، کتنوں کو تھریٹس کال آتی ہیں، کتنوں کو اور مسائل پیش آتے ہیں. کبھی یہ والے مسائل کسی گویے کو پیش آئے، کسی ناچنے والے کو پیش آئے؟ نہیں. ہمارے پاس 72 سالوں میں، 74 سالوں میں علماء کرام کی بڑی طویل فہرست ہے جو شہید ہوئے. تو بہت سارے مسائل ہیں، دین کا کام کرنا آسان نہیں ہے. کسی کو کہو جی ہم نے آپ کا گھر کرائے پہ لینا ہے، مدرسہ بنانے ہو، کہتے ہیں چلو بھائی باہر. لوگ نہیں دیتے، کر کے جا کے دیکھ لیں پتہ لگ جائے گا. بہت تھوڑے ہوتے ہیں حوصلے والے، ورنہ عام طور سے کہتے ہیں چلو بھائی چلو باہر. ان سے کہو جی یہاں ہم نے کوئی گناہ کا کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے آ جاؤ، خیر ہے، پھر کوئی نہیں، کرایہ 1 لاکھ ہے 2 لاکھ دے دینا. لیکن خیر کے والے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مدد بھی کرتے ہیں الحمدللہ.
تو بہرحال دین کا کام کرنے میں پریشانیاں ہیں، بڑے قسم کے خوف ہیں. تو اللہ کے راستے میں دین کا کام کرتے ہوئے جو خوف آتے ہیں، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. ان خوف سے نڈر ہو کے لڑنا اور کام کرتے رہنا، شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق لگے رہنا، تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. تو یہ باتیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں.